بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شیرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج کا دن بھی بہت ہی اہم دن رہا اور کل کا دن، آنے والا دن جو ہے 4 اپریل کا، وہ بھی بہت اہم ہوگا۔ یوں تو 4 اپریل کی ہماری جو سیاسی تاریخ میں ایک بڑی اہمیت ہے اور بڑی ایک منفی قسم کی ہم کہنا چاہیے ہمیں کہ یہ تاریخ ہے جو کہ 4 اپریل سے منسوب ہے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، پہلے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم جنہیں پھانسی پہ چڑھایا گیا، یعنی کل ان کا یوم شہادت بھی ہے، اور اس کو آج اور کل کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کیا جا رہا ہے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی، خود پی ٹی آئی کی جانب سے بھی، کہ آئین کے بچاؤ اور آئین کے خالق کے بعد اب یہ ایک اور نیا اہم دن ہوگا جو کہ کل کا دن ہوگا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ اہم ہے کہ کل کا دن بہت اہم ہوگا، لیکن یہ اب کون کس تاریخ جو ہے وہ کس طرح سے اس دن کو یاد رکھے گی، یہ بھی بہت اہم ہے، اور اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت تاریخ جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے، یا وہ حالات اور واقعات کیا ہیں جس میں کہ کل کا دن جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر یادگار دن جو ہے وہ بن سکتا ہے یا ایک اہم دن بن سکتا ہے۔ آج جو پروسیڈنگز ہوئی تھی صوبائی انتخابات کے التوا کی، اس میں چیف جسٹس صاحب نے کچھ بہت اہم ریمارکس دیے ہیں اپنی نشست سے اٹھنے سے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریر ہوگا، فیصلہ کل آئے گا، کل 12:30 یا 12 بجے کے قریب یہ سامنے آ جائے گا، لیکن جو جاتے جاتے انہوں نے ریمارکس دیے ان کو ہی جو ہے وہ اس وقت موضوع بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی ڈائیلاگ نہیں ہوتے تو آئینی مشنری موجود ہے۔ اب اس کو کس معنی میں لیا جائے، اس کو ایک انتباہ سمجھا جائے، خبردار کرنا سمجھا جائے، یا کچھ اور سمجھا جائے، لیکن یہ انہوں نے کہا پارلیمنٹ اور حکومت کا بہت احترام ہے، وفاقی حکومت کی جانب سے یقین دہانی کروانی چاہیے، بحران آئے تو سیاسی حل نکلنا چاہیے۔ اب یہ بات بالکل درست ہے ان کی کہ سیاسی حل نکلنا چاہیے، لیکن کیا اس سیاسی حل کے اندر عدالتوں کو شامل ہونا چاہیے، یہ اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابات ایک ساتھ ہونے کا آئیڈیا زبردست ہے، وفاقی حکومت انتخابات کرانے کی یقین دہانی کرائے تو کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ یہ مطالبہ تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر انتخابات جو ہیں وہ کیے جائیں، کیونکہ آئین کے آرٹیکل کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونا ضروری ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آئین جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ شفاف انتخابات کروائے جائیں، اور آئین اس معاملے کے اوپر بھی خاموش ہے کہ اگر 2 اسمبلیوں کے پہلے انتخابات کروانے ہیں تو جو 4 اسمبلیوں کے نگران سیٹ اپ کا جو معاملہ ہے، یہ قومی اسمبلی کے نگران سیٹ اپ کا معاملہ ہے، اس کا کیا جائے۔ جو اتحادی جماعتیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے اس کو ان شقوں کے ساتھ ملا کے فیصلہ کرنا تھا اور بتانا تھا، جبکہ چیف جسٹس صاحب یا جو تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونا چاہیے۔ تو ایک آئینی بحث ہے۔ یہ تشریح جو ہے، کیا ہی بہتر ہوتا کہ فل کورٹ بیٹھتی، یعنی کہ عدالت کے تمام ججز بیٹھتے اور اس کے اوپر بات کرتے، تب یہ فیصلہ قابل قبول بھی ہوتا۔ لیکن ہوا یہ کہ 9 ججز سے ایک معاملہ چلا، وہ پھر آیا 7 پہ، 7 سے وہ آیا 5 پہ، 5 سے وہ آیا 3 ججز کے اوپر، اور یوں آج جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں، جو 10 جماعتیں اتحاد میں، کہ ہم نہیں تسلیم کریں گے کیونکہ 3 ججوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ دینا ہے یا دیا جائے گا۔ فیصلہ کل کیا ہوگا یہ صرف چیف جسٹس صاحب ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، یا بینچ جانتا ہے۔ بہرحال اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ عرفان قادر صاحب وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے، انہوں نے جو دلائل دی اس پر انہوں نے کہا کہ پوری پی ڈی ایم ماضی میں بھی فل کورٹ کا مطالبہ کر چکی، فل کورٹ پر عدالت اپنی رائے دے چکی، عدالت پر عدم اعتماد نہیں، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، عدالت کا ایک فیصلہ پہلے ہی تنازع کا شکار ہے، میری نظر میں یہ انصاف نہیں ہو رہا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں عرفان قادر صاحب، انہوں نے آج یہ مکالمہ یا اپنے جو دلائل تھے وہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھے۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے جو انتظامی امور کے ساتھ ساتھ جو امور تھے خزانے کے اس پہ بھی بات کی، اور اس کے اوپر انہوں نے اسد عمر صاحب کو جو ہے وہ بات کرنے کے لیے کہا کہ وہ کچھ اس پہ معاونت کریں عدالت کی۔ اس پہ بھی حکمران اتحاد نے اعتراض کیا، اور قمر زمان قاہرہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر ایک پارٹی کے وکیل کے وزیر، سابق وزیر کو آپ نے سنا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے حکومت کے وزراء کو آپ نے نہیں سنا۔ اور پھر بائیکاٹ کا معاملہ اپنی جگہ پہ اہم آیا کہ جس میں کہ عدالت نے کہا کہ نائک صاحب کو میں نے نہیں سننا، پھر یہ بھی کہا کہ باقیوں کو یعنی اکرم شیخ صاحب کو بھی نہیں سننا، جس پہ یہ بھی اعتراض آیا اور یہ کلیریفیکیشن بھی دی گئی
حکومتی اتحاد کی جانب سے, اٹارنی جنرل کی جانب سے, کہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے عدالت کی جانب سے. یہ نہیں کہا کہ بائیکاٹ کیا گیا ہے, لیکن عدالت کا یہ کہنا تھا, اصرار تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور خبروں کے ذریعے سے ان کو پتہ چلا ہے کہ بائیکاٹ ہے. تو یہ سارے معاملات آج کورٹ میں رہے ہیں, لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جواب یوں تو وزیر اعظم نے بھی دیا, لیکن جو انتباہ کر رہے ہیں وزیر قانون, وہ میں کوئکلی آپ کو سنوانا چاہتی ہوں, پھر ہم اس پہ آگے بڑھیں گے. ذرا سنیے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب. ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر کے عجلت میں اگر اس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا تو تاریخ ایک بار پھر اس فیصلے کو کالے صفوں پہ لکھے گی. 3 کے مقابلے میں 4 جج صاحبان کی آراء سے ڈسمس ہو چکی ہیں. اگر 3 جج صاحبان کا بینچ یہ فیصلہ کرے گا تو یہ فیصلہ قوم کو قابل قبول ہوگا, ایک بات. یہ فیصلہ عوامی پذیرائی لے گا, دوسری بات. اور یہ فیصلہ قابل عمل ہوگا یا نہیں ہوگا, تیسری بات. یہ بات انہوں نے کی کہ یہ قابل عمل بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, پذیرائی ملے گی کہ نہیں ملے گی, عوامی رد عمل آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ بھی یاد رہے کہ حکمران اتحاد میں 10 جماعتیں بھی بیٹھی ہیں اور ان کا بھی ووٹ بینک ہے, تو وہ کیا اشارہ دے رہے ہیں کہ رد عمل آئے گا, آ سکتا ہے اگر کچھ ایسا ویسا فیصلہ ہوا. ابھی وزیر اعظم نے خصوصی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے. اس اجلاس کے اندر انہوں نے غور کرنا ہے کہ کیا کیا جا سکے گا. دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ایک خط لکھا ہے رجسٹرار کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ ڈسمس کیا ہے اس کا آپ کو اختیار کس نے دیا, اس پہ بھی چیلنج کیا, اور یہ بھی کہا ہے کہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں, ورنہ حکومت سے کہا ہے کہ وہ ان کی جو سروسز ہیں وہ واپس لیں. تو اب اور تعدیبی کارروائی کا بھی کہا ہے. تو اب کیا ہوگا, یہ یاد رہے کہ اسد عمر صاحب کو معاونت کے لیے نہیں کہا, بلکہ اسد عمر صاحب سے یہ کہا کہ آپ آ کے بتائیں کہ کتنے مالی انتظامات ہو سکتے ہیں اور کیا کیا معاملات ہیں. اس کے اوپر انہوں نے پھر بریف بھی کیا عدالت کو. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کیا 1997 والی صورتحال ہے جب جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف ان کے جو جج تھے, جج صاحبان, انہوں نے ایک کسی سچویشن ہو گئی تھی, ان کو گھر جانا پڑا تھا, یا وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا ابھی بھی پھر آغاز ہوگا, وزیر اعظم گھر جائیں گے, یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. اور پھر یہ کہ اگر وزیر اعظم جائیں گے تو کیا یہ ان کو سیاسی شہادت ملے گی, کیا یہی چاہتے ہیں, کیا نیا بیانیہ ہے جو کہ اب PMLN لیڈ گورنمنٹ جو ہے اس کے ہاتھ آئے گا. تو بہت سے سوالات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جناب سینٹر ولید اقبال صاحب ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور معروف وکیل ہیں. بہت بہت شکریہ. جناب شاہ خاور صاحب ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, معروف قانوندان ہیں. اور جناب جہانگیر جدون صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے, اور آپ ان کو بھی سنتے رہتے ہیں, ماہر قانون بھی ہیں, حکومت کا موقف بھی پیش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا بھی. سب سے پہلے شاہ خاور صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آج سارے دن کی لمبی کارروائی تھی, اس میں اب آخر میں تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مذاکرات کر لیں, کل تک کا وقت ہے, اور وزیر اعظم نے بھی کہا کہ کاش کے فل کورٹ جو ہے وہ بن جاتا. تو دو طرف سے خواہشات کا اظہار ہو رہا ہے. یہ خواہشات کو قانونی شکل کیسے مل سکتی ہے؟ دیکھیے, نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے جو مقدمہ ان کے سامنے ہوتا ہے. لیکن جو اس طرح کے سیاسی تنازعات پہ مبنی کچھ مسائل ہوتے ہیں آئینی اور قانونی, اس پہ پھر عدالتوں کا یہ بھی مطمع نظر ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو پولیٹیشینز ہیں وہ آپس میں کوئی وہ کر لے, ریکنسائل کر لے چیزوں کو, اور ایک متفق ہو کے کچھ چیزوں پہ آ جائیں. اس کی صورتحال تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ تو چونکہ جب بینچ پہلے بھی بنا تھا, اور پہلے بھی کئی دفعہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے اس طرح کے جب آئینی کیسز سامنے آتے ہیں تو اس پہ تو ان کو تنبیہ ہوتی ہے, یا ان کو وہ تنبیہ اگر نہ بھی کہیں تو ان کو وہ گائیڈ ضرور کرتے ہیں کہ آپس میں معاملات طے کر لیں. اب اتنے شارٹ ٹائم میں جتنا ہیٹیڈ ماحول ہے اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کل تک حکومت اور PTI کے درمیان کوئی جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے. وہ تو آپ چھوڑ دیں. آپ کو لگتا ہے کہ 1997 جیسی صورتحال 1997 والی میرا خیال ہے اس طرح نہیں ہے, لیکن الارمنگ ضرور ہے. میں آپ کو بتاؤں, جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ اب آج ہی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو ایک لیٹر دکھا ہے رجسٹرار کو, اور اس پہ انہوں نے اپنی جو 2-1 کی اکثریت سے جو فیصلہ کیا تھا, جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی بھی کارروائی اس وقت تک روک دی جائے پورے سپریم کورٹ میں جب تک کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے رولز جو ہیں وہ نہ بنا لیے جائیں. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ سرکولر آیا رجسٹرار کی طرف سے, اور وہ تھا ود دی آرڈر آف دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان. لیکن ہے تھوڑا سا انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کسی بھی جوڈیشل پروناؤنسمنٹ کو
آپ سرکولر کے ذریعے جو ہے وہ آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے، بے شک چیف جسٹس کا ہو. اب اس میں پرابلم یہ ہے قانونی طور کے اوپر کہ وہ فیصلہ کتنا ٹھیک ہے کتنا غلط ہے، کیا وہ آئینی اور قانون کی صحیح انٹرپریٹیشن ہے یا نہیں ہے. لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ وہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، چاہے وہ 2-1 کی اکثریت سے ہو. جب تک کوئی بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ یا وہ ریویو میں اس کو چینج نہ کر دیا جائے یا اس پہ ایک لارجر بینچ بنا کے اس کو ری وزٹ نہ کر دیا جائے، اس وقت تک اس کو سپریم کورٹ کا ججمنٹ کہتے ہیں. تو اس لیے یہ جو آئینی اور قانونی اور جو انٹرنل جو پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں سپریم کورٹ کے اندر، وہ میں سمجھتا ہوں خاصی الارمنگ ہے، اور اس کا برج ہونا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک لاسٹ عدالت ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے جوڈیشل سسٹم کے اوپر اعتراضات بھی ہیں، ان کی ریزرویشنز بھی ہیں، لیکن ایک آخری امید جو ہے وہ ہوتی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اپنے تنازعات کو بہرحال سپریم کورٹ میں ہی لے کے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر تو خود ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے، وہاں پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطرناک ایلیمنٹ ہے. اور ان تمام چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے سب سے جو صائب مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس خود تمام ججز کو آن بورڈ لیں اور ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، اور جو چیزیں حل طلب ہیں انٹرنلی ان کو پہلے حل کریں، بعد میں باقی چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں. یہ ولید صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ایک تو فل کورٹ بننا چاہیے تھا؟ خود عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ فل کورٹ اگر بن جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کیوں ہچکچاہٹ کا سامنا وہاں پہ تھا؟ اور پھر چیف جسٹس جب یہ فرما رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مذاکرات کریں آپس میں، تو خود سپریم کورٹ کے ججز کو بھی تو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے اس وقت جو صورتحال ہے. سب سے پہلے تو جی آپ نے کہا نا کیوں اس میں فل کورٹ، عمران خان صاحب نے تو جس طرح آپ نے کہہ دیا کہ انہوں نے کہا فل کورٹ ہو یا 4 ہوں یا 7، انہوں نے کہا ہمیں تو غرض ایک چیز سے ہے کہ آئین کا جو تقاضا ہے اور جو بالکل واضح، جسے کہتے ہیں نا روز روشن کی طرح واضح تقاضا ہے کہ 90 دن سے زیادہ میں جو ہے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اور یہ کہ ایک جنرل ضیاء کے تو 90 دن سب کو یاد ہیں کہ ان کا کیا مطلب تھا، لیکن وہ ایک اور دور تھا اور جس میں آئین معطل تھا. آئین کے ہوتے ہوئے یہ اس طرح کی میننگ ٹو سے میں آپ کو ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ مثال اگر اس دفعہ قائم ہو گئی کہ 183 دن الیکشن کمیشن نے اٹھا کے آگے پھینک دیا الیکشن کو ایسے ہی نہ سر نہ پیر، تو پھر تو جب بھی کبھی الیکشن کا ٹائم آئے آئین کے مطابق تو کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی ہیلا کر کے اس کو جو ہے ڈیریل کر دیا جائے گا. یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. بٹ میں یہ آئی ٹوٹلی ایگری ود یو، لیکن یہاں پہ ایک یہ سوال بھی ہے کہ پھر جب کو یہ بھی تو طے ہونا چاہیے کہ صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا اختیار کب اور کیسے استعمال کیا جائے. نہیں بالکل نہیں جی، میں اس پہ آتا ہوں، لیکن 1-2 چیزیں میں بہت مختصراً ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے وہ تمہید میں ریز کی. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ خود پٹیشنر ہیں اس کیس میں، ایز سیکرٹری جنرل آف پی ٹی آئی ہی از اے پٹیشنر. تو پٹیشنر تو کورٹ کو مخاطب کر سکتا ہے ویسے بھی، اور کورٹ اس کو بلا سکتا ہے. باقیوں کو اجازت نہیں ملی. اجازت مل سکتی ہے لیکن نہیں، اصولاً نہیں ہوتی. شاہ خاور صاحب بہتر بتائیں گے کیونکہ میں تو عرض کر رہا ہوں نا، پٹیشنر خود سامنے جا کے کہہ سکتا ہے کہ جی میں کورٹ کو، میں نے سپریم کورٹ کو مخاطب کیا ہوا ہے ایز پٹیشنر، ٹھیک ہے، ابھی چند مہینے پہلے. اور دیگر پٹیشنرز بھی کرتے ہیں. لیکن جب وکلاء کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا تو پھر ان کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ملی. اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا جی. یہ تو، اور دوسرا آپ نے جو کہا نا کہ وہ فل کورٹ بن جانا چاہیے تھا یا کیوں اس میں نہیں بنایا گیا، تو اس کا میں چیف جسٹس آف پاکستان کا تو ترجمان نہیں ہوں. لیکن ایک بات میں ضرور عرض کر سکتا ہوں کہ یہ جو بینچ 3 ججز کا بیٹھا ہوا اور جس نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، یہ قانون اور آئین کے مطابق بنا ہوا بینچ ہے میرے نزدیک. مجھے اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں ہے ابہام. مطلب 9 سے شروع ہوا 3 پہ آیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں 9 سے شروع ہوا اور 3 پہ آیا والی بات نہیں ہے. وہ 9 سے وہ والا بینچ شروع ہوا تھا جس نے فروری کی کوئی ڈیٹ تھی یا کیا 2 مارچ تھی جس دن فیصلہ کیا تھا، وہ والا 1 مارچ وہ 9 سے شروع ہوا تھا. یہ بینچ 5 سے شروع ہوا تھا اور 5 سے کرتے ہوئے وہ 4 ہوا. جو جسٹس امین الدین صاحب نے 1-2 دن تو کیس سنا اور پھر وہ ایک دوسرے فیصلے کے وہ دستخط انہوں نے جب کر دیے تو اگلے دن آ کے انہوں نے کورٹ، اوپن کورٹ میں کہا کہ جی میں اس سے وڈرا کرتا ہوں. فل کورٹ بننے میں اعتراض کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا اعتراض ہے. نہیں میں کیوں اس کا جواب دوں، اور میرے پاس اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. یہ جواب تو لیگل ایکسپرٹ کے طور پہ مجھے بتائیں. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ڈسکریشن ہے اور ان کی ثواب دید ہے، اور یہ 1980 سے لے کے اب تک یہی چلتا آ رہا ہے، یہی طریقہ ہے. اب اس بات، یہ بھی میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ یہی
یا اس سے ملتا جلتا اور تقریباً یہی بینچ جو ہے جب پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ایسا فیصلہ کرتا ہے جو پی ڈی ایم گورنمنٹ کو جو ہے انیبل کرتی ہے اقتدار میں آنے کو, اس وقت ان کو کوئی وہ نہیں قباحت نظر آتی اس میں. اور جب ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے, ابھی تو فیصلہ نہیں آیا لیکن یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آئین کا ایک تقاضا پورا ہوگا جو 90 دن والا ہے, تو وہ اس کے اوپر. اچھا جہانگیر صاحب, یہ اچھی بات ہے, میرا آئین میری مرضی, یعنی پی ڈی ایم کو جہاں پہ لگتا ہے کہ یہ آئین ان کے کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, اور جہاں پی ٹی آئی کو لگتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. کیا کہیں گے سر آپ؟ یہ بالکل, میں دیکھیں نا, یہ ولید صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے, اور میں نے پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ اگر آپ کو اعجاز الاحسن صاحب پہ اعتراض ہے تو پھر ہر بینچ پہ کریں. جب وہ قاسم سوری والا کیس تھا تو میں نے ان کو یہی مجھ سے پوچھا تھا, میں نے کہا اگر آپ ان کو نہیں پسند کرتے تو پھر ان پہ ابھی اعتراض کریں. یہ تو اب یہ تو نہیں ہے ادھر ٹھیک ہے ادھر غلط ہے. یہ تو ولید صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ نہ وہ کہ جو بینچ, اگر یہی بینچ آپ کے حق میں فیصلہ دیں کہ یہ تینوں بندے ٹھیک ہیں. دیکھیں نا, اگر آپ نے نو کانفیڈنس کرنا ہے, آپ کہتے ہیں کہ پاناما کے اندر مانیٹرنگ جج رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ایکس پرائم منسٹر نواز شریف کو سزا ہوئی ہے اور غلط ہوئی ہے, کوئی کیس کی بیس نہیں تھی, اور ہی واز اے مانیٹرنگ جج, اور ارشد ملک کی جو ویڈیو ہے سارا میں دوبارہ اس کو سارا کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, تو پھر آپ نو کانفیڈنس کریں فار آل ٹائمز. پھر آپ یہ نہ کہیں گے اس بینچ میں ٹھیک ہے اس میں غلط ہے. یہ میری اپنی اوپینین ہے, یہ پارٹی کی بھی, یہ جو پارٹی کہتی ہے کوئی بھی بندہ ہو تو اس پہ اگر وہ یہ نہ کہیں اس بینچ میں ٹھیک ہے اور اس میں یہ غلط ہے, ان پہ اگر آپ نے نو کانفیڈنس کرنا ہے, آپ کے پاس کوئی سبسٹینشیل ریزن ہے, کوئی سالڈ ریزن ہے, تو پھر وہ نو کانفیڈنس فار آل ٹائم. اچھا, آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو جج صاحب کی ڈسکریشن ہے. جی, اس کی وجہ یہ ہے, فل کورٹ میں نہیں سمجھتا. دیکھیں تمام اکراس دا بورڈ لوگ کہہ رہے ہیں, ایون پی ٹی آئی والے بھی کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جو بھی ججمنٹ یا آرڈر آف دا کورٹ ہوتا ہے وہ انڈورس بائی دا پیپل, کانفیڈنس آف دا پیپل ہوگی ججمنٹ کو پہ, تو تب آپ جو ہے کدھر اسٹینڈ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, پولرائزیشن بڑھ چکی ہے بہت زیادہ. بینچ بنتے ہیں تو ڈیسیژن کا پتہ چل جاتا ہے. اس بینچ کا جس کو نارملی یوزلی کہتے ہیں ہم خیال بینچ, کیوں کہتے ہیں کہ جی جو یہ بینچ بیٹھتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ فیصلہ ہونے والا ہے, میڈیا کو بھی پتہ چل جاتا ہے. اب یہ بینچ جب 5 کا بنا 2 علیحدہ ہو گیا, سب کو پتہ ہے یہ 3 جو ہے یونانیمس ڈیسیژن آئے گا. آج دن تک منیم اختر صاحب اور اعجاز الاحسن نے کوئی ڈسینٹنگ نوٹ اس بینچ کے اندر نہیں دیا, اور یہ ایسا ریکارڈ ہے کہ جو بھی بینچ بنتے رہے ہیں, کوئی 73 بینچ بنے ہیں جو پولیٹیکل کیسز کو یا اکراس دا بورڈ 5 سال سے حل کرے, اس میں اعجاز الاحسن صاحب جو ہے وہ لازمی موجود ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ فل کورٹ بنا لیں تو دونوں پارٹیوں کو جو ہے وہ کانفیڈنس سمجھے گا. پہلے تو جن جج صاحبان نے ان کو کہا تھا جی کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے, ان کی رائے ٹھیک تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر آج بھی دیکھیں نا, چیف جسٹس صاحب نے آخر میں کہا جی پولیٹیکل پارٹیاں جا کے فیصلہ کر لیں. اگر یہ فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو ہے, لوگوں کا ایشو ہے, تو پولیٹیکل پارٹیاں کو جا کے فیصلہ کر لیں. مجھے یہ بتائیے جہانگیر جدون صاحب, اور پھر یہ سوال میں نے دونوں باقی مہمانوں سے بھی پوچھنا ہے, یہ جی پھر آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی پٹیشن ہے, جائیں آپ باہر فیصلہ کریں, آپ پولیٹیکل لوگوں نے جا کے پارلیمنٹ میں فیصلہ کریں. سر یہ بتائیں, جو جج صاحب ریکیوز کر لیں, معذرت کر لیں, ان کو دوبارہ شامل کیا جا سکتا ہے اسی بینچ میں؟ اگر آپ پولیٹیکل تھکٹ میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر تو مطلب ہے اگر ادھر فیصلہ آئے گا تب بھی آپ کرٹیسائز ہوں گے, ادھر آئے گا تب بھی کرٹیسائز ہوں گے. تو اس سے بہتر جو ہے وزڈم میرے نزدیک یہ ہے کہ جس طرح اطہر ملا صاحب چیف جسٹس سے ہائی کورٹ کے, تو انہوں نے بے شمار کیسے ایسے کیے جو پی ٹی آئی کی فیور میں تھے یا پی ایم ایل این کی فیور میں تھے. تو جب وہ کوئی پارلیمنٹ کا معاملہ آتا تو وہ کہتے ہیں اسپیکر کے پاس چلے جائیں, میں اس کی پاور ایکسرسائز نہیں کرتا. تو دونوں پارٹیاں میرے حال میں وہ خوش نہیں کہ چلو. اچھا ٹھیک ہے, ابھی سر کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب ہوا ہے, رجسٹرار کو ہٹانے کا معاملہ بھی زیر غور آ سکتا ہے, تو اگر ہٹائیں گے تو اور زیادہ شدت آئے گی. یہ میں نے اس پہ بات کرنی ہے, لیکن کوئکلی شاخاور صاحب, ایک جج جو معذرت کر چکے ہیں وہ دوبارہ اس بینچ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اصولی طور پہ اگر اس سے ریلیٹڈ کیس ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں بننا چاہیے. اس کیس میں اعجاز الاحسن صاحب ہیں, کیونکہ ان پہ اعتراض آ رہا ہے, میں ان کی انٹیگریٹی کو ڈاؤٹ نہیں کرتا, یہ ویری بڑے اچھے جج ہیں, لیکن اصولی طور پہ یہ ہے کہ چونکہ وہ خود اسی میٹر سے ریلیٹڈ ایک ایشو تھا جس پہ اپنے آپ کو وہ ریکیوز کر چکے تھے, تو پھر جب دوبارہ ان کو بینچ میں شامل کیا جائے تو ان کو وہ مناسب یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو پھر الگ کر لیتے, الگ رکھتے ہیں اس معاملے سے. میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں. بریک کے بعد وزیر اعظم نے ابھی کابینہ کا خصوصی اجلاس بلایا ہے اور ہدایت بھی کی ہے آج پارلیمانی اجلاس میں کہ تمام لوگ یہیں پہ موجود رہیں. پارلیمنٹ کا اجلاس کسی بھی وقت سیشن بلایا جا سکتا ہے. حکومت کے ارادے کیا ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہانگیر صاحب, 2 چیزیں ہیں سامنے. ایک تو 1997
جب دسمبر کے اندر چیف جسٹس اس وقت کے جو سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ اس طرح کی صورتحال آئی تھی، تو کیا وہ ریپیٹ ہونے جا رہی ہے؟ اسی طرح پارلیمنٹ میں واپس معاملہ گیا تھا، توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس کو گھر جانا پڑا تھا. کیا ویسی سچویشن ہوگی یا پھر یہ ہے کہ آج رجسٹرار سے کام آپ شروع کریں گے جو خصوصی اجلاس بلایا ہے کابینہ کا؟ جہانگیر صاحب، جہانگیر جدون صاحب کو آواز جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے آپ کا فون ان کو آپ جی جہانگیر صاحب آپ سے اچھا چلے شاہ خاور صاحب پھر میں آپ سے پوچھ کے پھر میں تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو لیتی ہوں. جی سر، ایسا ہو سکتا ہے دوبارہ یہ والا پارلیمنٹ کے اندر؟ اب چونکہ کل بھی سیشن ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، کابینہ کا اجلاس بھی اب بلا لیا ہے، لگ رہا ہے کہ حکومتی اتحاد ڈٹ گیا ہے. دیکھیے بات یہ کہ ابھی جو آپ نے منسٹر لا کی جو بات ابھی آپ نے سنائی ہے، اس میں جو انہوں نے تیسری بات کی ہے نا کہ اس کی جو ہے اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا، وہ کوشچن انہوں نے ایک ریز کیا ہے. امپورٹنٹ بات میرا خیال ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یہ حکومتی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ طے ہے کہ یہ کسی صورت میں بھی الیکشن جو ہے نا اس پہ نہیں کرانا جو سپریم کورٹ آرڈر کرے گی. اب اس کی کیا ریپرکشنز ہوں گی، اس کے بارے میں انہوں نے کیا سوچا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دیر از نو ول. اور پھر یہ کہ عوامی رد عمل بھی آئے گا، عوامی بزیر رائے ملے گی کہ نہیں ملے گی. باقی جب آپ نے وہ رجسٹرار والی بات کی ہے وہ بھی ایک بڑا سیریس ایشو ہے ویسے، کیونکہ اس میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چونکہ وہ پیونی جج ہیں، سینئر موسٹ جج، کیونکہ ویسے تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی جو پیونی جج ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان کو چیف جسٹس نے پاورز تفویض کی ہوتی ہیں، ایڈمنسٹریٹو فکسیشن آف کیس اور ساری چیزیں. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا معاملہ ہمیں ذرا الٹ نظر آ رہا ہے. اب یہ ہے کہ اب وہ ان کا جو لیٹر ہے اس کو موسٹ پروبلی، جیسے اگر آپ فرما رہی ہیں کہ کابینہ میں اس کو ایجنڈا آئٹم رکھا گیا ہے، تو اس کے چانسز ہو سکتے ہیں، امکانات ہیں اس بات کے کہ وہ ابھی تک ہمارے پاس ایجنڈا، ہاں کیونکہ وہ سول سرونٹ ہے، وہ سول سرونٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ان کو واپس بلا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا جہانگیر جدون صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ابھی آواز آ رہی ہے. جی جی جدون صاحب، میں پوچھ رہی تھی کہ اب آپ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کیا آپ لوگ بھی وہ قابل عمل ہونے کی بات جو کی تھی تارڑ صاحب نے، تو آپ عمل درآمد نہیں کرائیں گے؟ یہ تو طے ہو گیا. اور رجسٹرار کو بھی آپ فارغ کر سکتے ہیں، یہ تو پھر اور ٹینشن نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، جہاں تک رجسٹرار کا تعلق ہے، دیکھیں اب اس کوئی جوڈیشل ہسٹری میں دیکھیں نا، ایک رجسٹرار چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے جوڈیشل ججمنٹ کو کس طرح سیٹیسفائڈ کر سکتا ہے. ایون وہ اگر چیف جسٹس بھی کہتا ہے کہ تو وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے، ہاں اگر وہ اس پہ کوئی ریویو آتا ہے یا کنفلکٹنگ ججمنٹ ہے یا ایک 2 ممبر ججمنٹ ہے، ایک 3 ہے، تو اس کے لیے ایک لارجر بینچ ہے، اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے نا. ایک غلط فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ نے، بے شمار ایسی ججمنٹ آتی ہیں جو پر انکیورم ایمونس کو ڈیل کرتے ہیں، اس کے لیے ایک وے آؤٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک لارجر بینچ بنا دیں، دونوں ججمنٹ اس میں رکھیں یا تو اس کو اوور رول کریں. اب اس میں یہ تو نہیں کہ آپ ایک ججمنٹ آئی ہے تو اس کو جی صبح رجسٹرار جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے سیٹیسفائڈ کر دیں، تو پھر موکری آف دا جسٹس ہو جائے گی، موکری آف دا ججمنٹ ہو جائے گی. پھر لوگوں پہ کیا گلہ رہ جائے گا کہ لوگ ججمنٹ کو مانیں؟ آپ خود سپریم کورٹ ہی نہیں ججمنٹ مان رہی اپنی سپریم کورٹ کی، تو یہ پھر تو ایک کیوٹک سچویشن ہو جائے گی، بڑا پرابلم بن جائے گا. تو جہاں تک رجسٹرار کے بلاوے کا تعلق ہے، تو جس طرح شاہ خاور صاحب نے کہا ہے وہ سول سرونٹ ہے، اس کو تو ویسے بھی وہاں پہ جس طرح کہتے ہیں وہ سپریشن آف پاورز ہے. تو میرے خیال میں آپ نے ایگزیکٹو افسر کا تو جوڈیشل رجسٹرار ہونا بھی ویسے ہی جو ہے میرے حساب سے نامناسب ہے. اور پارلیمنٹ اگر ان سیشن ہے کوئی، جیسے پہلے ہوا تھا ایک قرارداد، پہلے ایک آئینی ترمیم کو فارغ کیا گیا تھا 1997 میں کورٹ کی جانب سے، اور پارلیمنٹ نے ریئیکٹ کیا تھا. اب پارلیمنٹ کیسے ریئیکٹ کر سکتی ہے؟ پارلیمنٹ اب ریئیکٹ کیا کر، پارلیمنٹ نے آلریڈی بل پاس کر دی ہے، تو اگر وہ بل پریزیڈنٹ نہ بھی سائن کریں گے تو وہ بن جائے گا. میں کورٹ کے رد عمل کی بات کر رہی ہوں سر. کورٹ کیونکہ پرائم منسٹر نے آج کہا ہے نا کہ پارلیمنٹ ان سیشن رہے گی اور کسی بھی وقت اجلاس بلایا جا سکتا ہے. اب اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ ان سیشن اس وجہ سے رہی ہے، کوئی اور وجہ ہے، لیکن جو ہم تو آپ کو ایک لیگل پرسیپشن، جو لیگل ڈویبل چیزیں ہیں وہی بتا سکتے ہیں جو ود ان دا پیرامیٹر کانسٹیٹیوشن ہے. جس طرح رجسٹرار کو ڈیفینیٹلی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے واپس بلا سکتا ہے، یا اس کی جو ڈپوٹیشن ہے وہ ریکال کر سکتے ہیں. تو اس میں اگر پھر کل کو چیف جسٹس کے جی آپ نے کیوں ریکال کی، تو ظاہر ہے ٹمپریچر اس سے بڑھ سکتا ہے اگر وہ، لیکن اپیرنٹلی تو ویسے کوئی جوڈیشل افسر ہی رجسٹرار ہونا چاہیے. اور توہین عدالت کی وزیر اعظم کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ نہیں، وزیر اعظم تو اس میں کوئی، اس نے تو کسی آرڈر کو obstruction نہیں کیا ہے ابھی تک فی الحال.
نہ ہی کوئی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا آرڈر ہے جس پہ الیکشن کرانا بیسیکلی الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ہمیں جو چیز دینی ہے وہ سیکرٹری ڈیفینس آج موجود تھے, انہوں نے دینی ہے. اب انہوں نے کل ایک آج پورا پلان بھی دینا تھا کہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, تو ابھی ہو سکتا ہے کل کیا آرڈر آتا ہے اس کا پتہ نہیں ہے ہمیں, لیکن وہ کہتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ سیکرٹری ڈیفینس جو ہے وہ جو اپنا بریف دے گا اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے. دوسرا جو ہے یہ فیصلہ تو محفوظ ہو گیا سر, وہ تو اب کل انہوں نے صرف سنانا ہے. وہ سیکرٹری ڈیفینس کو انہوں نے تھوڑا سا سنا تھا. ولید اقبال صاحب, توہین عدالت کی اگر وزیر اعظم کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, وزیر اعظم اگر عمل درآمد نہیں کرتے گھر بھی جا سکتے ہیں, جو فواد چوہی صاحب نے کہا ہے کہ وہ گھر جا سکتے ہیں, تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک اور بیانیہ نہیں آ جائے گا ہاتھ میں اتحادی حکومت کے؟ یہ بات ذرا قبل از وقت ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو فیصلہ محفوظ ہے اور جس کا اعلان کل ہونا ہے وہ کیا آتا ہے, اور اس کے اوپر اپنا نیت جو ہے وفاقی حکومت کی, جو کہ وزیر قانون سے زیادہ اس کی ترجمانی اور کون کر سکتا ہے, اور وہ بھی نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کرتے ہیں جب, تو وہ تو پہلے سے ہی اپنی نیت بیان کر دی ہوئی ہے انہوں نے بغیر یہ جانتے ہوئے. دیکھیے آپ خبر دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلوچستان بار نے بھی ریفرنس دائر کیا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف, تو یہ تو ٹسل ہے نا پوری, یعنی کہ سپریم کورٹ کے ساتھ اب آمنے سامنے آ گئی حکومت بھی اور وہ بھی. جی, لیکن آپ کا سوال تو توہین عدالت پہ تھا نا, میں اس کو پہلے ایڈریس کر لینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک فیصلہ آئے پہلے اور پھر وہ ایسا فیصلہ ہو. حکومت نے تو پہلے سے ہی ایک بات کا اشارہ کیا ہے کہ جی اگر فیصلہ یہ ہو کہ جی یہ 90 دن جو ہیں یہ سخت طور پہ قابل نافذ العمل ہیں, اور چونکہ وہ 90 دن اب پریکٹیکلی اتنے زیادہ قریب نظر نہیں آ رہے, تو جو پچھلے فیصلے میں بھی بیئرسٹ منیمم ڈیویشن کی بات تھی, اسی کے ساتھ ایک نیا اعلان یا ایک نیا فیصلہ اگر آ جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک نئے فیصلے کے ہی زمرے میں ہوگا اس لحاظ سے, اور اس پہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا, تو اب یہ شاہ خاور صاحب بھی فرما رہے ہیں, جدون صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر ایک سپریم کورٹ کے ویلڈلی کانسٹیٹیوٹڈ بینچ کا فیصلہ ہے جس کی نافرمانی ہو رہی ہے, تو اس پہ بنتی تو توہین عدالت ہی ہے, اور توہین عدالت کا جو ایک نتیجہ ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آرٹیکل 62 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. تو یہ میں ایک صرف آپ کو قانون ریسائٹ کر کے بتا رہا ہوں, لیکن یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو ابھی قبل از وقت. لیکن ایک چھوٹا سا سوال, پھر میں بریک پہ جاؤں گی. یہ 90 دنوں کے اندر انتخاب تو بالکل یہ درست بات ہے, یہ آئین کی شق ہے, لیکن اس سے آگے کم از کم ٹائم کی تو آئین کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. وہ کیسے, ایک تو فیصلہ اور پھر وہ کون انٹرپریٹ کرے گا کہ کتنا بیرس منیمم ٹائم. اس کے اوپر تو میں صرف یہی عرض کر سکتا ہوں, اور جو کہ میں نے آپ کو میری یہ نہ صرف پولیٹیکل پوزیشن ہے بلکہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل طور پہ, کیونکہ میرا اس شعبے سے تعلق ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو لمٹ ہے, یہ جو حد ہے 90 دن کی, یہ کو بہت جس طرح اور کس طرح کی ایمرجنسی, جس طرح کی بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت والا جو سلسلہ تھا وہ, یا ایک ہی اور دفعہ ڈیویشن ہوئی ہے, وہ دور ہی اور طرح کا تھا. وہ جنرل ضیاء کا جہاز گرتا ہے, لیکن وہ اپنے انتقال سے پہلے ایک ڈیٹ دے گئے ہوئے تھے. وہ غلام اسحاق خان نے آ کے کہا ایز اے سکسیسر کہ جی میں اسی ڈیٹ کے اوپر لائل رہوں گا, اور اس دوران ایک کیس بھی چل رہا تھا جو کہ جس کو حاجی سیف اللہ کیس کہتے ہیں, جس میں عین ممکن تھا کہ پرائم منسٹر محمد خان جو کہ اسمبلی بحال ہو جائے, اور تقریباً ہو ہی گئی تھی لیکن پھر نہیں ہوئی. پھر الیکشنز کی طرف چلے گئے. تو میں نے کہا نا وہ دو واحد ایسے ہیں, اور دونوں ٹائمز پہ فوجی حکمران کا سایہ یا تھا یا فوجی حکمران بیٹھا ہوا تھا, دوسری دفعہ مشرف کا دور ہی تھا. سر لیکن آئین صرف یہی ہے کہ 90 دنوں میں انتخابات, آئین یہ نہیں کہتا کہ آپ نے فری اینڈ فیئر بھی کرانے ہیں. الیکشن کمیشن کے اپنے اختیارات ہیں, سپریم کورٹ چیف الیکشن کمیشن کے اوپر کیسے؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ فوقیت اسی ٹائم لمٹ کی ہے میرے نزدیک, کیونکہ ونس اگین جو میں نے پہلے بات کی تھی صرف وہ دہرا دوں گا کہ اگر ایک مثال یہ قائم ہو گئی جس میں آپ 183 دن اس کو آگے لے جاتے ہیں, کسی آپ نے 2 مثالیں تو پہلے ہی بتا دی, وہ 183 دن, ان دونوں میں بھی باوجود اس کے 183 دن کا, لیکن یہ مثال 183 دن کا سر, مگر یہ بھی تو آئین کو دیکھنا ہے کہ 2 الیکشن, یہ پہلی دفعہ ایسی صورتحال ہوئی ہے کہ 2 اسمبلیاں آپ نے توڑ دی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کا الیکشن کرا دیں. کوئی ممانعت نہیں ہے, بلکہ اسمبلی توڑنے کا جو حق ہے, چیف جسٹس صاحب نے خود فرمایا کہ آئین اس کے اوپر خاموش ہے. قائد پارلیمانی نظام کا ایک ستون ہے قائد ایوان کا اختیار اسمبلی توڑنے کا بلا جواز اور کسی بھی وقت. اسی لیے آپ کسی بھی پارلیمانی نظام کو اٹھا لیں
تو اس میں مڈ ٹرم الیکشن کا تصور کہاں سے آیا ہے؟ اس کے اوپر سوال اطہر من اللہ صاحب نے بھی اٹھایا, منصور علی شاہ صاحب نے بھی اٹھایا, دونوں نے اٹھایا کہ یہ کسی کا اگر آپ نے انلمیٹڈ اختیار دے دیا تو ہر کوئی کل عمران خان صاحب واپس آئے ان کو کہے میرے پاس وہ سمپل میجورٹی نہیں ہے, تو لو جی سمپل میجورٹی ہے لہٰذا میں فوراً مجھے 2/3 میجورٹی چاہیے. کے بعد اس کو ایڈریس کر لیں, اس پہ کرتے ہیں بات, بالکل بریک کے بعد ناظرین اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ اختیار کیا نہیں ایڈریس ہونا چاہیے تھا اسمبلی توڑنے کا, جس کا اشارہ اطہر من اللہ صاحب نے اور منصور علی شاہ صاحب نے دیا تھا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے بلاول بھٹو صاحب نے کہ لارجر بینچ نہ بنا تو آئینی بحران کے باعث ایمرجنسی یا مارشل لاء لگنے کا خدشہ ہے. اب یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے اوپر بھی میں اپنے جو ماہرین ہیں ان سے پوچھوں گی, لیکن اس سے پہلے وہ کنکلیوڈ ہم کر رہے تھے کہ 2 اسمبلیاں توڑنے کا اختیار جو ہے اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے تھی. جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اگر اس پہ کوئی اعتراض اٹھایا بھی ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے, میں آپ کو اپنی پوزیشن جو کہ بالکل کلیئرٹی سے میں جانتا ہوں میں بتا دیتا ہوں. پارلیمانی نظام کا یہ اتنا بڑا ستون ہے, قائد ایوان جو ہوتا ہے یا نیشنل اسمبلی ہو یا کوئی بھی پروونشل اسمبلی, قائد ایوان ایوان کا مالک ہوتا ہے, وہ جس وقت چاہے اسمبلی کو توڑ سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے. اب پارلیمانی نظام کا اصول یہی ہے, اور اس کے 2 دلائل بھلا کیا ہیں. 2 دلائل یہ ہیں کہ اگر وہ ایسا توڑنے کا اعلان کر دیتا ہے یا بھیج دیتا ہے لکھ کے, وہ نہیں بھی کوئی توڑتا اگلا گورنر جو سمبولک ہوتا ہے, تو 48 گھنٹے میں لیکن یہاں تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ 48 گھنٹے میں خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. یہاں انہوں نے ول نہیں دی تھی پرویز الہی صاحب نے. نہیں, ایک بات لکھ کے تو انہوں نے بھیجا ہے نا سر, لیکن میری اگلی بات میں بتاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آئین کے تحت صرف ایک ہی وہ ہوتا ہے سچویشن جس میں یہ اختیار استعمال نہیں ہو سکتا, وہ یہ ہے کہ اگر اس کو اعتماد کا ووٹ کا لینے کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو پھر آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک وہ ووٹ نہیں لے لیا آپ اس کو نہیں توڑ سکتے. اور پھر ایک باری لے لیں آپ تو 6 مہینے تک آپ پہ اعتماد کا دوبارہ کوشچن نہیں ہو سکتا. تو اس لیے پورے آئین کے مطابق اس کو توڑا گیا ہے, اور پارلیمانی نظام کے دل کے اوپر یہ وار ہے اگر اس کو کوشچن کیا جائے. اچھا, چونکہ آخری ٹائم میں اگر 1-1 منٹ ہے دونوں کا, جدون صاحب آپ سے بھی میں پوچھ لوں پہلے, اگر مارشل لاء کا خطرہ ہے کوئی جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں, مارشل لاء تو نہیں لگنا چاہیے, نہ ہی ہم اسٹرانگلی اپوز کرتے ہیں. ایسا کوئی بندہ نہیں سوچنا چاہیے مارشل لاء کا. نہیں, وہ بھی میں سوچ نہیں رہے, وہ بھی میں دھمکا رہے ہیں. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کوئی ہلکا سا تھریٹ ہو, لیکن اب میں ان کا جو انہوں نے ولید صاحب نے کہا ہے نا, دیکھیں پارلیمنٹ ہمارا کانسٹیٹیوشن تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے کہتا ہے, لیکن اب قائد ایوان جو ہے سچ دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی بتائے کہ یہ پرویز الہی نے اسمبلی توڑی ہے, اسے نہیں توڑی, کیوں عمران خان نے کہنے پہ توڑی, وہ تو توڑنا نہیں چاہتے تھے. آج بڑا وہ لائٹر موڈ میں انہوں نے کہا جی یہ وہ عرفان قادر صاحب نے کورٹ میں کہہ دیا چیف جسٹس صاحب کو, تو وہ تو کہہ رہے تھے جی یہ فواد چودھری اگر تھوڑا دیر پہلے گرفتار ہوتا تو اسمبلی, انہوں نے کہا 90% لوگ نہیں چاہتے اسمبلی ٹوٹے, یہ بھی انہوں نے کہا تھا پرویز الہی صاحب. تو چلے اگر یہ چل بھی جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اسمبلی بحال ہو جائے, پھر یہی اس کا مطلب. ہاں, یہ تو اچھی بات ہے, ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اسمبلی بحال ہو جائے. اگر یہ چل جائے آرگومنٹ تو پھر اسمبلی بحال ہونی تو ہونی چاہیے نا, نہیں ہونی چاہیے. اور کے پی میں کیا ہوگا پھر, یہ وہاں پہ بھی ہونی چاہیے اگر یہ آرگومنٹ چل جائے تو وہ بھی تو سر وہ 90% نہیں چاہتے تھے. گورنر صاحب نے خیر وہ کر بھی دیکھیں نا, پولیٹیکل پارٹی کا جو لیڈر ہے سارا اختیار تو اس کے پاس ہے. اسے کہنے کہ اب عمران خان جو ہے پی ٹی آئی یا دوسری کسی پارٹی کا لے لیں, وہ جو ان کے بغیر اگر کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے اس بیچارے کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. شاہ خفر صاحب یور کمنٹ سر. دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی تھنک ایمرجنسی اور مارشل لاء کا بتائیں, ویسے تو اسمبلی توڑنے کا میرا خیال ہے کہ اس کا اشارہ چیف جسٹس